کیا بولیں گے؟ وعلیکم السلام. کیوں کہیں گے؟ ہم نے کہا تھا سلام کو اتنا پھیلاؤ کہ ہم کو سلامتی مل جائے. آج ہم قرآن کریم کی جو ہے، اس سے پہلے بھی بات ہمارے سامنے آئی کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ سمجھ کر پڑھنا ہے. قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے مطالب پر غور و فکر مومن کی ایک محبوب عبادت ہے. ابھی ہم نے آپ لوگ کو 2 لفظ بتلائے. کتنے بتلائے؟ 2 لفظ بتلائے. اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ دونوں لفظ انگریزی میں لکھیں گے تو سیم لکھا جائے گا، لیکن اردو اور عربی میں لکھیں گے تو الگ لکھیں گے. ایک عین سے لکھیں گے اور ایک حمزہ سے لکھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کیا بولے؟ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے معنی پر غور کرنا پڑے گا، اس کو دھیان دینا پڑے گا. تو قرآن کریم کو سمجھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. سمجھ کر پڑھنا یہ اصل چیز ہے. کیا ہے بولو؟ سمجھ کر پڑھنا. قرآن کریم سے شغف خدا سے تعلق کی دلیل ہے. شغف یعنی شوق، لگاؤ. قرآن کریم سے لگاؤ جو ہے خدا سے تعلق کی دلیل ہے اور خدا سے تعلق کا ذریعہ بھی ہے. جو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے گا اس کا تعلق کس سے ہوگا بولو؟ اللہ سے جڑ جائے گا. قرآن کریم میں تدبر اور تفکر سے مومن کو روحانی سرور بھی حاصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولو؟ مومن کو سرور سمجھتے؟ خوشی محسوس ہوتی ہے. فار ایگزامپل میرا بہت جگری دوست ہے. کون ہے بولو؟ جگری دوست ہے. اس دوست کا میرے پاس خط آیا. کیا آیا بولو؟ خط آیا. تو میں نے کیا کیا؟ وہ پڑھنا شروع کیا. وہ خط کیا کیا؟ میں نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے مجھ کو بہت خوشی ہوئی. کیا ہوئی؟ کہ اس نے میرے لیے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، میرے بھلائی کی چیزیں لکھا ہے، مجھے جو ہے برائی سے روکا ہے. تو قرآن کریم کو اگر شوق سے پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا بولو؟ کیا ہوگا؟ قرآن کریم کو شوق سے پڑھنے کی وجہ سے قرآن کریم کے اندر جو چیزیں نا روحانی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے انسان کو خوشی ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ خوشی ملتی ہے. اس لیے قرآن کریم کو کیسا پڑھنا ہے بولو؟ سمجھ کر پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سمجھ کر پڑھنا ہے. اس کے بعد اسی کے ذریعے اس پر حکمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. آدمی تدبر تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. اللہ کی طرف سے قرآن کریم سے جو حکمت اس میں چھپی ہوئی ہے وہ انسان کو نصیب ہوتی ہے. قرآن کریم بلا شبہ نہایت آسان کتاب ہے. کیا ہے بولو؟ بہت آسان کتاب ہے. اتنی آسان ہے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سنے تم نے یہ آیت پڑھے؟ تم نے پڑھے؟ قرآن کریم میں 3-4 مرتبہ لکھی ہوئی یہ آیت ایک ہی صورت میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کریم کو ہم نے بہت آسان اتارا ہے. کون کہہ رہے؟ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت آسان اتارا ہے. آگے شرط لگایا کہ ہے اس میں کوئی غور و فکر کرنے والا، اس میں جو ہے اچھی باتوں کو تلاش کرنے والا، تدبر اور تفکر کرنے والا، تاکہ ہم اس کے اوپر پوری حکمتیں کھول دیں. اللہ تعالیٰ حکمتیں کھولتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کھول دیتے ہیں. جہاں تک اس سے ہدایت حاصل کرنے اور اس کے احکام کی پیروی کرنے کا تعلق ہے، اس کی تعلیمات نہایت سادہ، واضح اور پاک ہے. البتہ اس کے اسرار اور رموز اور اس کی حکمتوں کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فہم قرآن کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ اس کا مطالعہ بھی کریں. تفسیر والا قرآن ملتا ہے، اس کی جو ہے تفسیر کو پڑھتے رہے. ابھی ہر زبان میں تفسیر ہے،
ایسا نہیں کہ ہمارے پاس جو ہے انگلش والے بچے تو ان کو عربی میں سمجھ میں نہیں آتا، اردو میں نہیں سمجھ میں آتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ انگلش کی قرآن ہے۔ کنڑ کے رہنے والے جو ہے، کرناٹک کے رہنے والے، ان کے لیے کنڑ میں، تامل ناڈو کے رہنے والے ان کے لیے تو ہر زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ ہو گیا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو ہے آسان کیا ہے؟ حرف کی ادائیگی پہ دھیان دیں گے۔ کیا کریں گے؟ اور جس معنی کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے اس میں زیادہ کیا نہیں کریں گے؟ زیادہ کھوج نہیں کریں گے، زیادہ تحقیق میں نہیں پڑھیں گے، جتنا ہم کو بتایا اتنا ہی کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ الف لام میم، اب اس کی ترجمے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، اس کا ترجمہ نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم بہت اللہ تعالیٰ نے شک سے پاک کیا، اس کو کیا کیا؟ متقین کے لیے اس میں ہدایت چھپی ہوئی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے ہدایت چھپی ہوئی۔ تو اللہ سے ہر حال میں ڈرنا ہے۔ کیسے ڈرنا ہے بولو؟ کیسے؟ ہر حال میں مطلب بند کمرے میں ہو تو بھی ڈرے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے بولو؟ اللہ دیکھ رہے، تو ہر حال میں ڈرنا ہے، مطلب بند کمرے میں ہو تو بھی ڈریں گے، اور کہاں پر ہو؟ کھلے مارکیٹ میں ہو تو بھی ڈریں گے۔ بعض لوگ جو ڈرتے کہاں معلوم؟ سب دیکھ رہے تو ڈرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو نہیں ڈرتا ہے۔ گناہ کرنے سے ہر حال میں ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا کریں گے؟ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اگر آدمی تھوڑا سا دھیان دے نا تو اس کے معنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ حکمتیں کھول دیتے، معنی سمجھ میں آتی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل کے معنی میں نے بتلایا تھا، کیا بتلایا تھا؟ فیل بھول جاتے ہو فوراً، کیا بتایا؟ کسی کو یاد ہے؟ اس کا واقعہ بھی بتایا تھا، ہاتھی والی صورت۔ فیل یعنی ہاتھی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایلیفینٹ، اس کی صورت ہے وہ۔ قرآن کریم میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے اس صورت کا نام وہی رکھے۔ نمل، نمل کے معنی چوٹی۔ عنکبوت، عنکبوت کے معنی اسپائڈر، مکری۔ نمل کے معنی چوٹی، چوٹی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اینٹ کہتے ہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ صورتیں ہیں۔ یوسف ہے، سورۃ یوسف، سورہ یوسف ہے، کیا ہے؟ سورہ مریم ہے، سورہ مریم بھی ہے، اور بہت ساری صورتیں ہیں جس کے اس نام کی وجہ سے اس کے اندر اس کا قصہ موجود ہے۔ مریم علیہ السلام کا قصہ سورہ مریم میں ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پوری صورت میں پورے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ عنکبوت کے معنی ابھی کیا بتایا میں نے؟ اسپائڈر، مکری۔ اس کا مثال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مکری کا جالا کتنا، ان کا گھر کتنا مضبوط رہتا ہے نا، کتنا مضبوط رہتا ہے بولو؟ خالی ایک لکڑی چھوٹی گھمائیں گے تو بھی سارا گھر ٹوٹ جاتا ہے مکری کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال کو دے کر اس کو سمجھایا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو قرآن کریم کو کیا کریں گے؟ بولو جلدی، سمجھ کر، ہاں سمجھ کر پڑھنا ہے، کوشش کرنا ہے، دیکھ کر بھی پڑھنا ہے، الفاظ کو بھی صحیح پڑھنا ہے، اور سمجھنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔